السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، آج میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کے غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شاعر ہے نہ کسی کا کلام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھی مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورت کو پورا کرنا ان حضرات کی ڈیوٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے کر آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اس حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کی کسی سے کیا ہی نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والے کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیفیں علیحدہ رہیں۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت فرمائی کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد دیا اس بات کی کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہے اور صبح کو جب میں جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زد رہیں، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا، اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو، یعنی کہ تمہارا میرے ساتھ معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی۔ اس وقت مسلمان ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ
میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرم میں تشریف لے گئی اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچھانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کو جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اس طرح انہوں نے جا کر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دن حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمایا شفقت کی وجہ سے تھا کہ تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقبل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظالم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ بس میرے دوستو، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دلیر صحابی تھے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نازل ہوئی، یعنی جب نبوت ملی تو فوراً مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کلمہ بلند آواز سے نہ پڑھو، کسی کے سامنے نہ پڑھو، چپ چاپ کے رہو۔ جب ہمارا غلبہ یعنی کہ جب مسلمان غالب ہو جائے، مسلمان بہت ہو جائے، تب سے پھر بلند آواز سے پڑھو، کسی کے ساتھ پہنچاؤ۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات نہ مانا، کیونکہ اس میں جذبہ تھا ایمان کا۔ اس نے پھر آ کے مدینہ طیبہ میں بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو کتنی تکلیف ملی، کتنی مار کھائی ہے، اتنا مار کھائی ہے کہ مرنے کے قریب تھا۔ پھر بھی دوسرے دن پھر آ کے یہی عادت کی، یعنی کہ پھر آ کر یہی کلمہ پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ کیا ہے؟ ایمان کا جذبہ ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا ایمان ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں جاتا ہے تو ایمان اوپر جاتا ہے، اور جب مسجد سے باہر آ جاتا ہے تو ایمان فوراً نیچے زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو قابو رکھیں اور دین کو آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔